عطا فرمائی۔ دو غزوات کا تذکرہ آ رہا تھا، غزوہ احد اور غزوہ بدر۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام سے اجتہادی خطا ہوئی جس کی وجہ سے ان کو فتح کامل نہ ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو بھی معاف فرما دیا۔ اور غزوہ بدر کے اندر بے سر و سامان کے باوجود بھی ان کے پاس سامان نہیں تھا، خود افراد بھی تعداد میں بھی کم تھے، تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کو ہزاروں کی تعداد پر ان کو فتح عطا فرمائی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ رب العزت ان سے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہی تھی کہ آپ 313 ہیں، وہاں 1000 ہیں، تو یہی ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، ہم آپ کو اس مارکے کے اندر ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اگر تمہارے دل ڈرے ہوئے ہیں، اب بلکہ تمہیں مطمئن ہونا چاہیے، اب تمہیں مطمئن تمہارا دل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ فرشتوں کی جماعت کو بھی ساتھ کر دیا، تو آپ کو اب مطمئن ہونا چاہیے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان صحابہ کرام کو بھی تسلی دے رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات نہ ہے، وہ جو غزوہ بدر پہنچنے کے بعد پیچھے جانے لگے، تو ان کو اللہ رب العزت بھی تسلی دے رہے ہیں کہ اب تمہیں مطمئن ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اب تو تمہارے ساتھ فرشتوں کی تعداد بھی ہے، اب تمہیں کس چیز کا ڈر ہے، اور میں رب تمہیں خوشخبری بھی دے رہا ہوں کہ اس مارکے کے اندر میں تمہیں فتح بھی عطا فرماؤں گا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ ہم ان کو ہلاک کر دیں، ان میں سے وہ لوگ جو کافر ہیں، او یکبتہم، اور ان کو ہم ذلیل کر دیں، پھر وہ ایسے پھر جائیں محروم ہو کر۔ وہ غزوہ بدر کے میں جس وقت ان کی لڑائی شروع ہو گئی تو 70 ان کے وہ کافر جو لڑائی کا سبب تھے، جڑیں تھیں جو وہ مارے گئے، اور 70 ان کے قید ہوئے، اور کافی لوگ ان کے بھاگ کر نکلنے لگے۔ جس ٹائم وہ بھاگ کر چلنے لگے تو اللہ رب العزت نے ان کو اس ذلیل کے ساتھ تشبیہ دی، وہ ذلیل ہو کر جا رہے تھے، اب وہ منہ پھیر کر چلنے لگے۔ جس وقت وہ اپنے گھر گئے تو کئی مہینوں تک باہر نہیں نکلے، وہ اپنے ان کی جو بیویاں تھیں، ان کی جو بہنیں تھیں، ان کو طعنہ دیتی تھیں، تم بھی وہاں جا کر مر جاتے، تمہارا بھائی وہ مر گیا، تمہارا والد مر گیا، تم بھی مر جاتے۔ تو اسی ذلت کی وجہ سے وہ کئی مہینوں تک گھر سے بھی باہر نہیں نکلے اور اپنی بیویوں کے طعنے سنتے رہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد کے اندر شکست کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس زخمی ہو گیا، اور دندان مبارک بھی زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو بددعا دی، ان میں صفوان بن امیہ بھی ہیں، حارث بن ہے، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی۔ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ میرے حبیب آپ ان لوگوں کو بددعا نہ دیں، آپ صبر اختیار کریں، صبر پر جمے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان کو دعا نہ دیں، اللہ جانتا تھا انہوں نے ایمان لانا ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد پھر یہ لوگ ایمان لے آئے تھے، 3 یہ لوگ تھے، حرب حبشی وہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو اس طرح حضرت سفیان کی اہلیہ تھی ہندہ، جنہوں نے کلیجہ جبایا تھا، وہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان کو بددعا نہ دیں، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ پر یہ چیز لازم نہیں ہے کہ میری مرضی جس کو میں ایمان دے کر ان کی گناہوں کو بخش دوں، او یعذبہم، یا میں ان کو عذاب دوں، حالانکہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے آپ پر ظلم ضرور کیا، اگر میری مشیت چاہے گی میں ان کو ایمان کی دولت دوں گا، ان کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ آپ کے ذمہ یہ نہیں آپ ان کو بددعا دیں، بلکہ آپ ان کے لیے دعا کریں اور استقامت کی دعا کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ وہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔